الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، انسان عمل کی مشین ہے۔ ہر وقت اس سے کوئی نہ کوئی عمل بارز وجود میں آ رہا ہے، وہ یا تو اچھا عمل ہوگا یا برا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا ہوگا یا نافرمانی والا ہوگا، یا آخرت کو بگاڑنے والا ہوگا یا بنانے والا ہوگا۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی۔ اب جب اس کا عمل اچھا ہوگا تو یقینی بات ہے اس کی آخرت بنے گی، اور اس کا عمل برا ہوگا تو اس کی آخرت بگڑے گی۔ یہ بات اتنی ہی یقینی ہے جتنی کہ آپ آگ جلائیں تو اس سے حرارت اور تپش کا نکلنا یہ یقینی، یا سورج کے نکل جانے سے دن کا ہو جانا یقینی ہے، یا برف سے ٹھنڈک کا احساس یہ یقینی ہے۔ اسی طرح اچھے عمل سے آخرت کا بننا اور برے عمل سے آخرت کا بگڑنا یہ یقینی۔ ایک تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اچھے عمل اور برے عمل سے اثر پڑتا ہے اس کی اخروی زندگی پر، اس کے نامہ اعمال پر، اس کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضامندی اور خوشنودی پر اثر پڑتا ہے۔ ایک اور اس کے ساتھ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ بد عملی سے آخرت تو بگڑے گی ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی بگڑے گی۔ اس بد عملی کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے۔ یعنی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بد عملی سے آخرت خراب ہوتی، اور دنیا کا معاملہ اس کا بد عملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے تو اس کی آخرت بنتی یا بگڑتی ہے۔ دنیا کی جو زندگی یا حالات ہیں اس کا انسان کے اعمال کے ساتھ یا اچھے برے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ غلط فہم ہے، یہ غلط ذہن ہے، یہ غلط نظریہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ آیت بھی یہی بات بتاتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یا انسانوں کے اپنے اعمال ہیں جو انہوں نے اختیار کیے۔ اچھا کیا یا برا کیا، اچھے سے اچھائی پیدا ہوگی دنیا کے اندر، اور برے سے برائی پیدا ہوگی۔
لیذیقہم بعض الذی عملوا، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ ایسا اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بدعملی کا کچھ مزہ ان کو دنیا میں چکھائیں، لعلہم یرجعون، شاید یہ لوگ لوٹ آئیں، باز آ جائیں اور بدعملی سے توبہ تائب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ تو بالکل واضح ہو گئی یہ بات، اور یہ صرف اس ایک آیت مبارکہ سے ثابت نہیں ہوتا، متعدد آیات ہیں، متعدد احادیث ہیں اور واقعات ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بدعملی کا اثر اس کی دنیاوی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان لوگوں کو یقیناً بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دنیا میں چکھائیں گے، دنیا میں چھوٹا عذاب ان کو دیں گے۔ یہاں بھی یہی ہے لعلہم یرجعون، شاید ان کے اندر انابت پیدا ہو جائے، رجوع پیدا ہو جائے اور یہ توبہ کر لیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ بدعملی کا تعلق صرف اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہماری آخرت بگڑے گی، بدعملی کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ بھی ہے، اس کے اثرات ہماری اس زندگی کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا پریشان ہے، خاص طور پر پاکستان جو بری طرح سموگ یا فوگ کی لپیٹ میں ہے، خاص طور پر پنجاب، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پولوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جی، فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں، یہ ٹریفک کا دھواں ہے، یہ فیکٹری کا دھواں ہے، یہ بھٹوں کا دھواں ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ اسباب کچھ بھی بن جائیں، اسباب بنانے والی ذات بھی تو اللہ ہی کی ہے۔ گرمیوں میں بھی تو یہ سارے دھوئیں تھے، اور پچھلے سالوں کے اندر بھی تو اتنی ٹریفک تھی، کتنا ایک سال کے اندر فرق پڑ گیا ٹریفک میں یا فیکٹریوں کے اندر؟ کم ہی ہوئی ہیں، بڑی تو نہیں ہیں فیکٹریاں جو حالات معیشت کے چل رہے ہیں۔ لیکن دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے، لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، لوگ اور سے اور زیادہ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں سے جان چھوٹتی ہے تو گیس میں پھنس جاتے ہیں، گیس سے جان چھوٹنی ہے تو پھر بجلی کے بل آ کر آن پکڑیں گے، گردن سے دبوچ لیں گے، اور بقیہ جو ٹیکسز ہیں ان کی تو گفتگو ہی چھوڑ دو، وہ تو سب کو پتہ ہے کتنے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم صرف اور صرف جو دنیاوی اور ظاہری اسباب ہیں ان کی طرف چیزوں کو منسوب کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ تو جی کسانوں نے فصلیں جلائی ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے، بس ان کے حوالے اور ان کے ذمے ہم نے ڈال دی، خود ہم دودھ کے دھلے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، دیکھو ہماری تو گاڑی بھی اتنا دھواں نہیں چھوڑتی، ہمارا تو موٹر سائیکل بھی اتنا دھواں نہیں چھوڑتا، تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو کسانوں کا قصور ہے یا یہ تو بھٹے مالکان کا قصور ہے، بس ان کی طرف منسوب کر دیا۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ ظاہری اسباب ہیں، اس کے حقیقی اسباب کیا ہیں؟ بھائی اگر یہ ان سارے اسباب سے پولوشن اور آلودہ دھواں بن بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ 5 منٹ کی بارش میں ساری فضا اللہ تعالیٰ دھو دے؟ کچھ مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ 1 منٹ کا کام ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنی مشقت میں لوگ مبتلا ہیں، اور خاص طور پر جن کو مجبوری میں سفر کرنا پڑتا ہے ان کو اندازہ ہے کہ باہر کے حالات کیا ہیں۔ موٹر وے 11 بجے تک دن کے بند رہتی ہے، مغرب سے پہلے پھر بند ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں اور مسافروں کو سفر کرنے میں کتنی مشقت کا اور تکلیف کا سامنا ہے۔ اور یہ مختلف شکلوں کی، اب یہ صرف یہ اتنا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس سے ٹریفک کی پریشانیاں بن رہی ہیں، اس سے بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری فصلیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، ہمارے پھل متاثر ہو رہے ہیں، اور
ہم لوگ مطمئن ہیں کہ جی چونکہ ہم نے تو نہیں کیا۔ تو احباب گرامی، ہم اس چیز کو سمجھیں، قرآن کے اس آیت مبارکہ کو سمجھیں کہ انسان کی بدعملی کا جو پورا بدلہ ملنا ہے اس کو، وہ تو قیامت کو ملے گا، لیکن اس کے اثرات دنیاوی زندگی میں بھی آئیں گے۔ اور یہ وہی بدعملیاں ہیں، ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن یہ بدعملیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری تنگیاں اور ساری مشقتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، چاہے وہ بلوں کی بڑھوتری کی شکل میں ہے، اشیاء کی مہنگائی کی شکل میں ہے، موسم کی تبدیلیوں کی شکل میں ہے، یا بارشوں کے بے وقت آنے کی شکل میں ہے، ہمارے پھل غلہ جات کے کم ہونے یا مناسب قیمت نہ لگنے کی شکل میں ہے، یا بیماریوں کی شکل میں ہے۔ یہ جتنی بھی شکلیں ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکلیں، اور یہ انسان کی وہی بدعملی ہے کہ جس کی سزا انسانوں نے بھگتنی تو آخرت میں ہے، لیکن اس کے اثرات دنیا میں بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی اچھے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اس اچھے عمل کا بدلہ قیامت میں تو ملے گا، دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے۔ تو جب اچھے عمل کے اثرات ہوں گے تو بدعملی کے اثرات کیسے نہیں ہوں گے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہیں، تو جب یہ مصر کے علاقے کو فتح کر رہے تھے اور قلعے اور علاقے اور بستیاں فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تو بویس نامی ایک قلعہ ایسا سامنے آیا کہ جو فتح ہونے پر نہیں آ رہا تھا، رک گئے۔ 8000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ پریشان ہو کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خط امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہ صورتحال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کرام کو بھیجا جوابی خط دے کر کہ تم جا کر حالات کا تھوڑا سا معائنہ کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اسلامی لشکر جس میں اکثریت صحابہ کی ہے، 8000 کا لشکر، اور ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ ضرور ان سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی سنت چھوٹ رہی ہے کہ جس کی نحوست یا جس کے اثرات یہ پڑ رہے ہیں، یہ واقع ہو رہے ہیں کہ یہ قلعہ فتح ہونے میں دیر لگ رہی۔ اب وہ جو 4 افراد پر مشتمل، جس میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ وفد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط ان حضرات کو سنایا۔ اب سب نے اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ کون سی ایسی سنت ہے کہ جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے یہ اثرات ہمارے اوپر واقع ہو رہے ہیں۔ تو یہ خیال بنا بہت سارے لوگوں کا کہ چونکہ ہم سفر میں ہیں اور یہاں ہم لوگ جنگ کی حالت میں ہیں، تو مسواک کرنے کا سب سے اہتمام نہیں ہو رہا۔ تو جب یہ بات، اس بات کی شناخت ہو گئی اور یہ بات طے ہوگی کہ اصل میں ہم سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے، تو پورے لشکر کو حکم ہوا کہ چلو پھر فوری طور پر مسواکیں بناؤ اور مسواکیں کرو۔ تو اب سب نے مسواکیں بنائی اور وہ جو ندی تھی وہاں بیٹھ گئے اور مسواک کرنے لگ گئے۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ 8000 افراد ایک ندی کے کنارے پر بیٹھے ہوں اور سارے ہی مسواک کر رہے ہوں، وہ منظر کیا بنے گا؟ وہ منظر جب قلعے والوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن گزر گئے ہیں اور ہمارا قلعہ یہ فتح نہیں کر پا رہے، اب یہ پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ اس مسواک کی اس منظر کو دیکھ کر ہی قلعے والوں نے سرنڈر کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا، دروازے کھول دیے گئے۔ اب جو بات میں اس سے سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک سنت عمل کا یہ اثر ہے، ایک نیکی کا یہ اثر دنیا کے اندر ہے
کہ اس سے قلعہ فتح ہو گیا جو نہیں ہو رہا تھا، اور پریشان ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جا رہا ہے، تو ہم جو بدعملیاں کر رہے ہیں، ہم جو گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیا اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، ہمارے ماحول پر نہیں ہیں، ہماری زندگیوں پر اس کے اثرات نہیں ہیں، ہماری معیشت کے اوپر اس کے اثرات نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ اگر کوئی انفرادی طور پر نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اثرات انفرادی ہوتے ہیں، اور جب اجتماعی طور پر گناہ کیے جاتے ہیں تو اس کے اثرات اجتماعی ہوتے ہیں، اور جب اثرات اجتماعی ہوتے ہیں تو اس میں پھر گندم کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ جب عذاب آتا ہے، چاہے زلزلے کی شکل میں آئے، چاہے سیلاب کی شکل میں آئے، چاہے بیماری کی شکل میں آئے، تو اس عذاب میں مبتلا تو سارے ہی ہوں گے، وہ بھی بیچ میں آ جائیں گے کہ جنہوں نے وہ گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ عذاب آیا ہے، اور وہ بھی بیچ میں آ جائیں گے جنہوں نے نہیں کیے، کیونکہ جب چکی نے پھر چلنا ہے پھر ساری چیزوں نے پسنا ہے، پھر چکی نے یہ نہیں دیکھنا کہ گندم کون سی ہے اور گھن کون سا ہے، انہیں سب کو پیسنا ہے۔ ہاں، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک پھر اپنے عمل اور اپنے ایمان کے مطابق کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ معاملہ اس کی ایمانی کیفیت یا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، اس وجہ سے اس کو سزا نہیں ملے گی کہ تم بھی تو چونکہ اسی عذاب کے اندر پھنس کر ہلاک ہوا ہے لہذا تم بھی انہی کے کھاتوں میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا معاملہ پھر الگ الگ ہوگا، لیکن دنیا کے اندر یہ فرق نہیں ہوگا، دنیا کے اندر پھر سب کے اوپر جھاڑو پھرنا ہے۔ تو جب انفرادی ہم بدعملی کرتے ہیں تو انفرادی اثرات، اور جب اجتماعی بدعملیاں ہوتی ہیں تو اجتماعی اثرات۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ انفرادی طور پر بھی ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کوتاہی میں، کسی نہ کسی گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اجتماعی طور پر پوری امت گناہوں میں پھنسی ہوئی۔ جب ہم سے اتنے گناہ اور نافرمانیاں ہو رہے ہیں تو پھر حالات نے تو ٹائٹ ہونا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کسی ادارے کے اندر اگر کوئی فرد، اس ادارے کا ملازم کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی وائلیشن، کوئی وہاں کی قانونی وہ جو ضابطہ ہے اس کی پامالی کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، تو وہ ادارے والے اس کے اوپر کچھ سختی کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم چونکہ مدرسے والے لوگ ہیں، ہم چلو وہیں کی مثال دے دیتے ہیں۔ مدرسے کے اندر کسی طالب علم نے کوئی پابندی توڑی، کوئی نافرمانی کی، تو مثلا ادارے والوں نے کہہ دیا بھئی تمہارا رات کا کھانا بند ہے، ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے۔ اب یہ ایک سزا ہے، اور سزا کس لیے ہے؟ سزا اسی لیے ہے نا کہ اس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے ادارے والوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے کہ میرا کھانا بند کر دیا، تو ادارہ اس ایک لڑکے کی 2 روٹیاں بچا کر تو کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ کرنے کا؟ اس کا مقصد اس کے اندر انابت پیدا کرنا، اس کے اندر رجوع پیدا کرنا، اس کے اندر توبہ اور استغفار والی کیفیت پیدا کرنا، معافی مانگنا، یہ پیدا کرنا ادارے کا مقصد ہے کہ اس کو احساس ہو اور یہ معافی مانگ لے، اور پھر ہم دوبارہ سے اس کا جو کھانا تھا یا وظیفہ تھا وہ جاری کر دیں۔ لیکن اگر وہ ملازم یا وہ طالب علم کھانا بند ہو جانے کے بعد یہ کرے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، میں تو باہر سے آرڈر پر منگوا لوں گا، اور ادارے والوں کو پتہ چلے کہ یہ تو دوسری طرف چل پڑا، تو اب آپ بتائیں کہ ادارے اس سے خوش ہوگا یا اور زیادہ ناراض ہوگا؟ بول کر بتائیں نا، اور زیادہ ناراض ہوگا نا۔ یا والد ہیں، آپ گھروں کے ذمہ دار ہیں، کوئی بچہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو آپ غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ تم نے کھانا نہیں کھانا، تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا، تو وہ بچہ کیا کرے؟ منہ اٹھا کر باہر نکل جائے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے میں پھر باہر سے کھا لوں گا۔ تو یہ تو آپ کا مطلوب نہیں تھا، یہ تو آپ کا مقصد نہیں تھا کہ ہم کھانا نہ دیں تو تم باہر سے جا کر کھا لو۔ مقصد تو یہ تھا کہ تم اپنے اس فعل پر ندامت کے ساتھ معافی مانگو، اور کھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر وہ دوسری طرح چل پڑے گا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ انہی مثالوں سے آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں،
اللہ کے نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یہ موسمی سختیاں اور حالات بھیجتے ہیں، ہم پر گرانی کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، ٹیکسوں کی شکل میں ہمیں ایک سزا کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر رجوع اور انابت پیدا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے موسم میں آلودگی، فضا میں آلودگی آ گئی ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بارش بھی نہیں دے رہے، تو ہم مصنوعی بارش کا انتظام کرتے ہیں، ہم مصنوعی بارش برسا لیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تو آپ علیہ السلام تو نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، اور نماز استسقاء کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ سے معافی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ ہے، اور پوری امت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور قدرت ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ سے معافی مانگو۔ تو آپ علیہ السلام تو نماز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور ہمارے دوست بھائی کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہم مصنوعی بارش کر لیں۔ بھئی تم مصنوعی بارش اپنی جیب سے کرو گے یا بیت المال سے کرو گے؟ بیت المال تو بیچارہ پہلے ہی ڈاواں ڈول ہے، پہلے تم قرضے لے لے کر اپنا کام چلا رہے ہو، اور پھر امت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے تم کیا کہتے ہو کہ جی ہم مصنوعی بارش کر لیں۔ کب تک کرو گے مصنوعی بارشیں؟ یہ موقع ان چیزوں کا نہیں ہے، یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ حضرت عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے جو پگڑی کا شملہ ہوتا ہے، یہ اس حصے کو شملہ کہتے ہیں، اس شملے کے بارے میں بتائیے کہ یہ آگے لٹکانا چاہیے یا پیچھے لٹکانا چاہیے، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک اور بات سناتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ہم مسجد النبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور بھی بقیہ کچھ حضرات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ تقریباً 10 ہم لوگ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اور اس نے بھی تمہاری طرح آ کر سوال کیا، یہ والا سوال تو نہیں کیا، الگ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اس نے آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ افضل ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کہ لوگوں میں سے عقل مند کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کی تیاری میں لگا رہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں تو رہنا ہی ہم نے تھوڑا سا ہے، اور یہ رہنا بھی کیا رہنا ہے، اصل رہنا تو وہ دوسرے جہان کا ہے، تو وہ جہاں حقیقی طور پر رہنا ہے اس کے لیے جو تیاری کرے تو عقل مند تو پھر وہی ہے۔ تو یہ 2 سوال پوچھ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو فرمایا، چونکہ ان میں زیادہ مہاجرین تھے، تو انہیں فرمایا کہ اے مہاجرین، میں تمہیں متنبع کرتا ہوں ان 5 قسم کے حالات سے جو تمہارے اوپر آنے والے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ حالات تمہارے اوپر آئیں اور تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اب یہ حضرات پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو اس قوم میں طاعون اور ایسے درد اور ایسی تکالیف جسمانی وہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ یہ پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد، جب کوئی قوم نافرمانیوں میں اور فحاشی میں مبتلا ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمارے پروگرام دیکھ لیں، ہماری شادی بیاہ دیکھ لیں، یا ہمارے بازار دیکھ لیں، یا ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز دیکھ لیں،
یا ہمارا سوشل میڈیا دیکھ لیں جو عوام کے ہاتھ میں ہے، عوام کے پاس ہے۔ مطلب اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں، اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام کا دینی لیول کیا ہے، تو سوشل میڈیا جا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماشاءاللہ کتنے ایک اعمال والی یہ امت ہے اس وقت، تو آپ کو وہ سارا نظارہ ہو جائے گا۔ تو کیا عالم ہے ہمارے معاملات کا اور ہمارے یہ اخلاق کا اور فحاشی کا کیا عالم ہے، اس کو بیان کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں، تو وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور حالات دیکھ لیں کہ طاعون کا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طاعون وہ بالکل اس زمانے میں ایسی آتا تھا جیسے کہ کرونا آیا، کہ اجتماعی طور پر ایک وائرس کے طور پر یہ طاعون آیا کرتا تھا، جس میں ہزاروں اور 50 ہزار لوگ ایک دن میں لقمہ اجل بنتے تھے۔ تو وہ آج کل دیکھ لیں کہ کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی ڈینگی وائرس آ جاتا ہے، کبھی اور اس سے ملتی جلتی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور اب تو وہ جو آئی تھی وہ باقاعدہ یہاں کا حصہ بن چکی ہے، وہ جان چھوڑتی نہیں۔ نئی بیماریاں، نئے درد، کبھی کہیں درد کبھی کہیں درد، چھوٹوں کو بھی درد، بڑوں کو بھی درد، بوڑھوں کو بھی درد، بیماروں کو بھی درد، صحت مندوں کو بھی درد، کسی کے سر میں درد، کسی کے گھٹنے میں درد، کسی کے ٹخنے میں درد، درد ہی درد ہے۔ اور بعض اوقات وہ پین کلر، وہ کیپسول اور انجیکشن وہ بھی کام نہیں کرتے۔ میں یہ ایک مضمون سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ بد عملی کے نتائج صرف آخرت میں ہی نہیں ملنے، اس سے صرف ہماری آخرت ہی نہیں بگڑنی، اس سے ہماری دنیا بھی برباد ہونی ہے، اس کے اثرات ہماری دنیا کے اوپر بھی مرتب ہونے ہیں۔ اگر انفرادی بد عملی کریں گے تو انفرادی طور پر ہم سزا بھگتیں گے، اور اجتماعی طور پر کریں گے تو اجتماعی طور پر حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو وہ گرانی اشیاء یعنی مہنگائی میں، سخت مشقت میں اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہوگی، یعنی آئے دن نئے ٹیکسز کا اضافہ ہوگا۔ بجلی کے بل دیکھ لیں کہ بجلی کی اپنی اصلی قیمت اتنی نہیں ہے جتنے آپ ٹیکس دے رہے ہیں، پیٹرول کی اپنی ذاتی اتنی قیمت نہیں ہے جتنے آپ ٹیکس دے رہے ہیں، موٹر سائیکل یا کار کی اپنی قیمت اتنی نہیں ہے جتنا آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اور ہر نئے دن کے آنے کے ساتھ ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، اور یہ اضافے ہی ہونے۔ جب ناپ تول میں کوئی قوم کمی کرتی ہے اور اس کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتے ہیں۔ ہر دن ایک تکلیف دہ دن ہے، ہر دن ایک پرمشقت دن ہے، ہر دن ایک نئی خوشخبری اور ایک نئی مصیبت امت کے لیے تیار کھڑی ہے اور پاکستانیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر یہ حیوانات نہ ہوں تو اللہ ایک بوند نہ زمین کے اوپر بارش کا برسائے، ایک بوند نہ دے، لیکن پھر بارش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بے زبان حیوانات زمین کے اوپر موجود ہیں، ان کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے، ورنہ جو قومیں زکوٰۃ روک لیں اللہ بارش روک لیتے۔ تو میرے محترم دوستو، آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ بہرحال ہونا ہی ہونا ہے، لیکن بد عملی کا اثر دنیا کے اندر لازمی ہوگا، اور اللہ نے یہ فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری کے اندر جو فساد برپا ہے وہ انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکثر گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر سارے ہی گناہوں کے اثرات دنیا میں انسانوں کو ملنے لگ جائیں پھر تو یہ دنیا ہی جہنم بن جائے۔ تو اس لیے اس وقت کا تقاضا یہ ہے، ان حالات کا تقاضا یہ ہے، اس موسم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ سختیاں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم پر ڈال رہے ہیں، ورنہ وہ تو رحیم اور کریم ذات۔ اور سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو وہ آسمان کو برستا تم پر چھوڑ دے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ پھر تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، نہریں بھی بہا دے گا۔ یہ استغفار کی برکت سے یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اس لیے ہم جب ان معاملات میں پھنسا کریں، جب کوئی ایسی عمومی طور پر ابتلا کے اندر ہم لوگ آیا کریں، تو یہ موقع اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ یہ فلاں کا قصور ہے، اس نے فصلیں جلائی ہیں اس کی وجہ سے دھواں ہو گیا، یہ انڈیا سے دھواں آ گیا، یہ موٹر سائیکلوں کی وجہ سے دھواں آ گیا، یہ جو گاڑیاں دھواں۔ بھئی ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، حقیقی اسباب یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اس کی وجہ سے ہم مختلف مشقتوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، یہی حل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حل ہم کر رہے ہیں وہ ناپائیدار ہیں اور وہ کھوکھلے حل ہیں، حقیقی حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔